بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم اور ذی وقار بھائیوں اور بہنوں، ذرا دل کی اتہا گہرائیوں سے اپنی روح کو بیدار کر کے اور دنیا کے جھگڑوں سے خود کو آزاد کر کے میری ان چند باتوں پر غور فرمائیے کہ ہم زندگی کی اس تیز رفتار دور میں کس قدر مصروف اور مگن ہو چکے ہیں۔ ہماری صبح سے شام اور شام سے صبح دنیاوی کاموں، کاروبار کی الجھنوں اور گھر بار کے مسائل کو سلجھانے میں اس طرح گزر جاتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب ہماری عمر کی بساط آہستہ آہستہ لپٹی جا رہی ہے اور ہم اپنی ابدی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے یہ آخری دن جو سال نو کے آغاز کا پہلا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور موقع ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ قیمتی دن بھی اسی طرح غفلت میں گزر گئے اور ہم نے ان سے کوئی حقیقی فائدہ نہ اٹھایا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اسی مبارک مہینے کے الوداعی ایام میں ہماری بخشش اور مغفرت کا حتمی فیصلہ ہو جائے؟ کیا ہم ایک ایسی عظیم رحمت کو گنوا رہے ہیں جو اب دوبارہ پورے ایک سال کے بعد ہی ہمیں نصیب ہو سکے گی؟ ہم عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تو بہت جوش و خروش سے عبادت کرتے ہیں، مسجد خلوص دل سے آباد ہوتی ہے اور ہر طرف تلاوت قرآن کی صدا گونجتی ہے۔ لیکن جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور خاص طور پر جب محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن یعنی عاشورہ کے دن گزر جاتے ہیں تو ہم ایک دم غفلت کی گہری چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ بس اب تو سال کا آغاز ہو چکا ہے، محرم کا خاص حصہ گزر گیا اور اب آرام یا دنیا داری کا وقت ہے۔ لیکن واللہ ابھی سب سے اہم اور غور طلب بات باقی ہے، جسے سن کر شاید آپ کی سوچ کا زاویہ اور زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ محرم کے ان آخری دنوں سے متعلق ایک ایسی حقیقت اور پوشیدہ راز بھی ہے جسے بہت سے مسلمان بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی نادانی و غفلت کی وجہ سے وہ ایک ایسے عظیم الشان اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان کی گزشتہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا تھا اور آنے والے سال کے لیے برکت کا باعث بن سکتا تھا۔ آپ اس پیغام کے اخیر تک ضرور جڑے رہیے، کیونکہ سب سے اہم اور دل کو چھو لینے والا پیغام ابھی باقی ہے، اور آخر میں ایک ایسی سنہری نصیحت آئے گی جو شاید آپ کی زندگی کی کشتی کو پار لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں وقت کی گردش کو ایک عظیم ترین نعمت بنایا ہے اور کچھ مہینوں اور دنوں کو دوسرے ایام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی ہجری سال کا پہلا اور نہایت ہی حرمت والا مہینہ ہے، جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں محرم الحرام کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ ذرا سوچئے، جس مہینے کی نسبت خود باری تعالیٰ اپنی طرف فرمائے، وہ وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر اعلیٰ درجے کی عظمت، تقدس اور اہمیت رکھتا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی مستند اور مستند ترین روایت ہے، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ ان ایام کی قدر کی اور ان میں نیک اعمال کے ذریعے اپنے نئے سال کی بنیاد رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، ذرا اس فضیلت پر غور تو کیجئے کہ سال کے اس ابتدائی مہینے میں کی جانے والی ایک چھوٹی سی نیکی
ایک مرتبہ خلوص دل سے سبحان اللہ کہنا یا کسی مسکین و غریب کو صدقہ دینا اللہ کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ یہ انسان کے پورے سال کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کتنا بلند مقام ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، محرم کے ابتدائی دن تو گزر گئے، عاشورہ کی برکات اور فضائل بھی مکمل ہو گئے۔ اب جو محرم الحرام کے یہ آخری دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم عاشورہ گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی پرانی غافلانہ اور گناہوں سے آلودہ زندگی کی طرف لوٹ جائیں؟ ناظرین، یاد رکھیے، سال کا یہ ابتدائی حصہ ہمارے نامہ اعمال کی نئی شروعات کا وقت ہے۔ جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی دن گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سفید اور پاکیزہ ریکارڈ پیش ہوتا ہے جسے ہم نے اپنے اعمال سے بھرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہ آغاز ہی غفلت، سستی اور نافرمانی پر ہوا تو ذرا سوچئے کہ ہمارا پورا سال کس حال میں گزرے گا اور ہمارا نامہ اعمال کس طرح مرتب ہوگا۔ نیکیوں کا یہ تسلسل اور نیکیوں پر مداومت برقرار رکھنا ہی ایک سچے اور پکے مومن کی اصل نشانی ہے۔ خدا کے لیے نیکیوں کی قدر کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ سانسیں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایک دن ایسا یقیناً آئے گا کہ جب یہ سانسیں اکھڑ جائے گی، حلق میں جان اٹک جائے گی اور اس وقت انسان تڑپے گا اور گر گرائے گا کہ کاش مجھے صرف ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کی مہلت مل جائے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کر سکوں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکوں۔ لیکن افسوس کہ اس وقت مہلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ محرم الحرام کے ان آخری دنوں میں سب سے پہلا اور نہایت اہم کام جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور شکر، یعنی اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی تسبیح، تقدس اور تحمید سے تر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو آباد رکھو۔ یہ کلمات بظاہر زبان سے ادا کرنے میں کس قدر آسان ہیں، ان میں کوئی جسمانی مشقت یا تھکن نہیں ہوتی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے دنیاوی کام کاج کے دوران بھی اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے اور نرم ہے، لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، قیامت کا وہ ہولناک اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا جہاں ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس وقت جب ہماری نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اگر اس میزان میں ہماری نیکیوں کا پلڑا ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے ہلکا رہ گیا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کٹھن وقت میں یہی چلتے پھرتے بے دھیانی میں پڑھے ہوئے کلمات ہماری میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دیں گے اور ہمیں جہنم کے ہولناک عذاب سے بچا لیں گے۔ اس لیے ان آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے، اسے مفت کا سودا سمجھیے اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معطر رکھیے۔ دوسری اہم ترین بات توبہ اور استغفار کی ہے۔ ہم سب انسان خطا کار ہیں اور صبح سے شام تک ہم سے نہ جانے کتنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جنہیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سب باریک بینی سے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی، خالص اور پکی توبہ کرو
سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا اور سچا عزم کرے۔ محرم کے ان آخری دنوں میں جب سال کا پہلا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ہاتھ پھیلائیے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہائیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے سامنے گڑگڑانا، رویا اور گناہ کا اعتراف کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی توبہ کی تکمیل سے پہلے ہی اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے۔ وہ تو رحیم و کریم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں اور بادلوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو پھر میرے عزیز دوستو، ہم اتنے بے فکر اور بے باک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں موت کا خوف اور قبر کے اندھیرے کا کوئی احساس نہیں ہے؟ آئیے ان مبارک دنوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک ان دنوں کا بہترین توشہ اور زاد راہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر نماز درست اور کامل نکل آئی تو انسان کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز ہی ضائع نکلی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ محرم کے ابتدائی دنوں میں تو بڑے شوق اور احترام سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابتدائی دن گزرتے ہیں ان کی فجر اور دیگر نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، جو رب محرم کے شروع میں سجدے کا مستحق تھا، کیا محرم کے آخر میں اور باقی سال وہ اس کا مستحق نہیں رہا؟ نماز تو ہر حال میں، ہر دن اور ہر لمحہ فرض ہے۔ ان دنوں میں اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیے اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نفل عبادت، تہجد اور اشراق کے لیے بھی نکالیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روز مرہ زندگی کا مستقل معمول بنائیے، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو گویا صرف اتنے لفظ کہنے پر آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کلام الہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اور قبر کے گھب اندھیرے میں ہمارے لیے نور اور رفیق بن کر آئے گا۔ ان دنوں میں روزانہ کم از کم 1 رکوع یا چند آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ضرور کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اور خشیت پیدا ہو۔ ایک اور انتہائی اہم نقطہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ہے، اور ان حقوق میں سب سے پہلا، اعلیٰ اور عرفہ مقام ہمارے والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی اور نرمی کرو۔ ناظرین، ذرا اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باہر دوستوں اور محفلوں میں بہت اچھے، نرم مزاج اور خوش اخلاق ہوں، لیکن جب گھر آئے تو اپنے بوڑھے والدین پر غصہ کریں، ان کے سامنے اف تک کہیں۔ یاد رکھیے، اگر والدین ناراض ہیں، ان کا دل دکھا ہوا ہے،
تو ہماری کوئی نفل عبادت، کوئی صدقہ اور کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں، اور ماں کے قدموں تلے تو رب نے جنت سجا دی ہے۔ ان آخری دنوں میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس کچھ وقت عاجزی سے بیٹھیے، ان کے پاؤں دبائیے اور ان کی دل سے دعا لیجیے، اور اگر وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کیجیے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجیے، کیونکہ والدین کے لیے اولاد کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس مبارک مہینے کے آخری دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے اور غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی سلگتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو ہی فی سبیل اللہ دے کر کیوں نہ ہو۔ محرم کے شروع میں تو شاید لوگوں نے نیاز اور لنگر کے ذریعے غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن محرم کے گزرتے ہی ان غریبوں کے گھروں میں پھر سے فقر و فاقہ اور تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ان آخری دنوں میں ان مسکینوں اور سفید پوشوں کی خاموشی سے تلاش کیجیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اللہ کی قسم، جب آپ کسی مجبور اور لاچار انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے تو عرش پر بیٹھا ہوا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں اور مصیبتوں میں سے اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ اس لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مت ڈریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ آخرت میں پہاڑ جتنا وزن اور ثواب لے کر ہمارے سامنے آئے گا۔ ذالک فضل اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور انتہائی تلخ اور اہم حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ ہم سوشل میڈیا پر فضول ویڈیوز دیکھنے میں اور دوستوں کے ساتھ لا حاصل گپ شپ میں کتنا قیمتی وقت روزانہ برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر یا قرآن کریم کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تو اور کچھ نہیں بلکہ دنوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھو تیری زندگی کا ایک حصہ اور تیری عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ ان دنوں کو غنیمت جانیے اور فضول مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے، استغفار کرنے میں گزاریے، کیونکہ یہ نئے سال کا آغاز ہے، اور اگر سال کا آغاز نیکی اور اخلاص پر ہو تو امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور آنے والے دنوں میں نیکی کی توفیق دے گا۔ اس پیغام کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اب سب سے اہم رکت آمیز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام باقی ہے، جو آپ کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب ہم اس آخری اور سب سے زیادہ روح کو تڑپا دینے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا اپنے دل کو تھام کر اور غور سے سنیے گا۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس رنگین دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور موت برحق اور اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ذرا تصور کیجئے اس گھڑی کا جب آپ اپنے آخری بستر پر لیٹے ہوں گے، آپ کے گرد آپ کے گھر والے، بیوی، بچے اور رشتہ دار رو رہے ہوں گے، آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہوگی، زبان گنگ ہو رہی ہوگی، اور آپ کے سامنے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی کوئی دولت، کوئی سفارش اور کوئی طاقت آپ کو ایک سیکنڈ کی مہلت یا ایک سانس بھی اضافی نہیں دلا سکے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ہمیں غسل دے کر، سفید کفن پہنا کر اس اندھیری، تنگ اور بالکل تنہا قبر میں اتار دیا جائے گا، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی نرم بستر ہوگا، بالکل صرف اور صرف مٹی ہوگی۔ ہمارے وہ رشتہ دار اور دوست احباب جو ہمارے بغیر جینے کی قسمیں کھاتے تھے، جو ہمارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، وہ ہمیں اس مٹی کی ڈھیر میں بالکل اکیلا، بے یار و مددگار چھوڑ کر واپس اپنے ٹھنڈے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور چند ہی دنوں میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، اس اندھیری اور ڈراؤنی قبر میں ہمارا ساتھی اور ہمدرد کون ہوگا؟ وہاں ہماری قیمتی گاڑیاں، عالی شان بنگلے یا بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری تنہائی میں پڑھی گئی نماز، ہمارا سچا ذکر، ہمارا اخلاص اور محرم کے ان ایام میں کی جانے والی ہماری عاجزانہ عبادتیں اور توبہ ہوگی۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوگا تو ہماری وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک شاداب باغ بن جائیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم غفلت اور نافرمانی میں رہے تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ہولناک گڑھا بن جائے گی۔ پھر قیامت کا وہ عظیم میدان قائم ہوگا جہاں اللہ رب العزت خود حساب و کتاب کے لیے جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی اور رسوائی سے بچنے کا وقت اور موقع یہی ہے جو ہمیں آج حاصل ہے۔ یہ محرم کے دن جو ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہری، آخری اور قیمتی موقع ہے۔ کیا معلوم کہ اگلا سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے؟ کیا معلوم کہ اگلی صبح کا سورج ہم دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے؟ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ آئیے اپنے مہربان رب کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیں اور ایک پکا عزم کریں کہ ہم اب غفلت کی زندگی میں نہیں جئیں گے۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے عاجزانہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انتہائی عاجزی، انکساری اور ندامت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے اور پوری طرب اور خلوص کے ساتھ آمین کہیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ ہم تیرے نہایت عاجز، کمزور اور گناہ گار بندے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں جتنے بڑے اور سمندر کی جھانک جتنے زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت ان سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بے پایا ہے۔ یا اللہ، محرم الحرام کی ان مبارک اور حرمت والے دنوں کے صدقے ہمارے تمام پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا غفور الرحیم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنی محبت سے آباد فرما۔ ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند اور مخلص بنا دے۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں
تو انہیں کامل صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو صالح، فرما بردار اور نیک بنا دے، ہمارے رزق میں برکت حلال عطا فرما اور ہمیں حرام سے بچا۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، غیب سے ان کی پریشانیوں اور قرضوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا اس فانی دنیا سے جانے کا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمیں قبر کے عذاب، حشر کی رسوائی اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنی پناہ میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے یہ پورا ایمان افروز بیان سنا ہے اور آپ کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس بندے کی لکھی ہوئی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہے اور آپ کی روح کو بیدار کر چکی ہے تو اس پیغام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات اور پیغامات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔